إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها على وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة
المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین. تمام قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو رب معبود برحق ہے، جس رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو رب اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس رب کا کوئی شریک نہیں ہے. جیسے کہ خود رب العالمین نے اپنی ذات کے متعلق جامع انداز میں سورہ اخلاص کے اندر بیان فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ وہ رب العالمین اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ رب بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، اس رب کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس رب کے کوئی ماں باپ ہیں. وہ رب اکیلا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی ٹکر کا نہیں، کوئی برابر کا نہیں. اور اس کے بعد درود و سلام کی بارش ہو امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث فرمایا گیا، جن کے ذریعے سے اس امت کو من الظلمات الی النور، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف گامزن فرمایا گیا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسان کے لیے بے شمار اور انگنت نعمتیں پیدا فرمائی ہیں. اور اگر کائنات میں رہنے والے یہ تمام انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں کا احاطہ کرنا چاہیں گے، ہرگز شمار نہیں کر سکتے، ہرگز اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس موضوع کے متعلق قرآن کریم کے اندر 2 دفعہ بیان فرمایا. ایک دفعہ سورہ ابراہیم کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت عطا فرمائی ہے ما سألتموه، جس کا تم نے رب العالمین سے سوال کیا. یعنی آپ نے جو بھی رب العالمین سے مانگا، رب العالمین نے آپ کو وہ عطا فرما دیا. آگے رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے، ہرگز اللہ کی نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک یہ انسان بے انصاف اور ناشکری کرنے والا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ سورہ نحل کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر آپ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گے ہرگز شمار نہیں کر سکتے ہیں. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان تمام نعمتوں کو، ان تمام چیزوں کو رب ذوالجلال نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے. یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ گرجتے ہوئے بادل، یہ بدلتے ہوئے دن اور رات، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ گردش کرتے ہوئے سورج، چاند، ستارے، یہ زمین پر اگتی ہوئی مختلف قسم کی طرح طرح کی مخلوقات، یہ زمین پر پھیلائے ہوئے مختلف قسم کے جانور،
یہ پھوٹتے ہوئے چشمے، یہ پھوٹتے ہوئے نہریں، یہ تمام چیزیں رب ذوالجلال نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انسان کو بالآخر رب العالمین نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ مقصد زندگی کیا ہے؟ تخلیق زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے اندر مال و دولت کمائیں، یا دنیا کے اندر خزانے اکٹھا کریں، یا اپنے اہل و عیال کے لیے تمام آسائشیں جمع کریں، یا اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر شیطان اور نفس کے پیچھے لگ کر منمانی زندگی بسر کرے؟ اور جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس رب نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، اسی رب العالمین کے احکامات کو بھلا ڈالے، اسی رب العالمین کے احکامات کی لاپرواہی کرے اور اپنی منمانی دین اسلام سے غافل ہو کر زندگی گزارے؟ کہ اسی لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ ہمیں اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ رب العالمین سورہ زاریات کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ مقصد تخلیق کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد رب العالمین کی عبادت ہے، ہماری زندگی کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے۔ لیکن اگر دنیا کے اندر رہنے والا یہ انسان اپنی پوری زندگی کے لمحات، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ رب العالمین کی عبادات میں گزارتا رہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ عبادت ہے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے عبادت کہتے کس کو ہے، عبادت کا معنی کیا ہے، عبادت کی تعریف کیا ہے۔ علماء کرام نے مختلف تعریفات بیان فرمائی ہیں۔ بعض علماء کرام نے عبادت کی تعریف بیان فرماتے ہوئے فرمایا طاعت اللہ بفعل اوامر واجتناب نواہیہ مع محبت اللہ وخوفہ ورجائہ، کہ اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کرتے ہوئے دل کے اندر اللہ کی محبت کے ساتھ، اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ عبادت ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ تعریف بیان فرمائی ہے اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ہر وہ ظاہری، ہر وہ باطنی قول اور عمل کا نام ہے، ہر وہ ظاہری، ہر وہ باطنی قول اور عمل کا نام ہے جسے رب العالمین پسند فرماتا ہے، جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، جو اللہ کی منشا کے مطابق ہے، وہ عبادت ہے۔ ان دونوں تعریفات سے واضح ہو گیا کہ عبادت اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہوئے، اس کے عذاب کا ڈر رکھتے ہوئے جو اوامر ہے ان پر عمل کرنا، اور جو نواہی ہے یعنی جن سے منع کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان سے بچنا، یہ عبادت ہے۔ اور اس تعریف سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عبادت صرف چند چیزوں کا نام نہیں ہے، عبادت چند شعائر کا نام نہیں ہے، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ قول اور ہر وہ فعل جو اللہ کی منشا کے مطابق ہو، جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جس عمل سے رب العالمین راضی ہوتا ہو، جس عمل کو رب العالمین پسند فرماتا ہو، جو عمل اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، وہ عبادت ہے۔ اس لیے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث مبارک آخری حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم،
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، جنہیں اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، لیکن زبان پر جو وہ بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی آسان ہے بولنے کے اعتبار سے، لیکن جب ان کا وزن کیا جاتا ہے، جب انہیں تولا جاتا ہے، وہ بہت بھاری ہے، یعنی اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہے۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو ان کلمات کا ذکر کرتا اپنی زبان مبارک سے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح رزق حلال کی تلاش میں نکلنا، محنت کرنا، جد و جہد کرنا، رزق کو تلاش کرنا، یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور۔ فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنایا ہے، بس تم اس زمین پر، اس کے کنارے پر چلا کرو اور رب العالمین کا رزق کھایا کرو، اور تمہیں زندہ ہونے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور دوسری جگہ سورہ جمعہ کے اندر رب العالمین بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے لیے بلایا جائے، جب مسجد کے اندر جمعہ کی اذان ہو، آپ دوڑ پڑنا نماز کے لیے، آپ جمعہ کے لیے دوڑ پڑنا۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دینا، کاروبار کو بند کر دینا۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ ہے، عام نمازوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی چلنے سے منع فرمایا۔ اگر جماعت کھڑا بھی ہو اور انسان گھر سے نکلے، دوڑنا منع ہے، لیکن جمعہ کے لیے خصوصی حکم رب العالمین دے رہا ہے کہ جب بھی اذان ہو جائے مسجد کے اندر جمعہ کے لیے تو آپ دوڑ پڑنا، خرید و فروخت کو بند کر دینا، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم نے ایسا کیا۔ اور آگے رب العالمین بیان فرماتے ہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، تم نماز پڑھ چکے ہو تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور کثرت کے ساتھ رب العالمین کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکے۔ یعنی رزق تلاش کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اپنے جسم کو نیند کے ذریعے راحت پہنچانا تاکہ جسم اللہ کی عبادات کے لیے چست رہے، مضبوط رہے، یہ بھی عبادت ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی فراشہ وہو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عیناہ حتی اصبح۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے بستر پر اس نیت سے آیا کہ وہ رات میں اٹھ کر نماز قائم کرے گا، وہ رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قیام کرے گا، لیکن فغلبته عیناہ، لیکن اس پر نیند غالب آ گئی، وہ رات میں جاگ نہ سکا، وہ رات میں جاگ نہ سکا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کتب لہ ما نوی، اللہ رب العالمین اس کی نیت کے مطابق اس کے لیے اجر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے، اس نے جو نیت کی تھی سونے سے پہلے، اس کا اجر لکھ دیتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے وہ نیند صدقہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے پیٹ کی بھوک ختم کرنا، مٹانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح لین دین اور کاروبار کے معاملے میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، خیانت وغیرہ سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں سے خوشگوار تعلقات قائم کرنا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح اچھی عادات کو اپنانا، لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا اور اچھی گفتگو کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اس پوری تمہید سے، اس پوری گفتگو سے یہ ثابت ہو گیا، یہ واضح ہو گیا کہ عبادت اللہ کی بندگی کا نام ہے۔ بندگی کس طرح؟ اللہ کی بندگی اس طرح کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اور اس نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے اجتناب کیا جائے، اور ہر وہ کام کرے، ہر وہ عمل کرے جس عمل کو سے رب العالمین راضی ہوتا ہو، جو عمل اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اور ایسا کام نہ کرے جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔
جس سے اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا ہے، جس سے رب العالمین ناراض ہوتا ہے، ایسے کاموں سے بچنا چاہیے۔ سامعین کرام، ہم جب بھی اللہ کی عبادت کریں، عبادت کے اندر شوق ہونا چاہیے۔ شوق کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے بھی ہم عبادت کیا کریں، اس کے اندر شوق، ولولہ، ایک دوسرے سے سبقت اور ذوق نظر آنا چاہیے، کیونکہ عبادت کے اندر شوق کا مل جانا یہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ عبادت کے اندر شوق کا مل جانا، عبادت کے اندر ولولے کا مل جانا ایک بہت بڑا نور ہے، جس نور کے ذریعے سے رب ذوالجلال انسانی زندگی کی تمام تاریکیاں ختم فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم رب العالمین کی عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں، شوق کے ساتھ کریں، ولولے کے ساتھ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جسم کے اعتبار سے مسجد میں ہو اور لیکن ہمارا روح کہیں اور ناچ رہا ہو، ایسا نہ ہو۔ سامعین کرام، قرآن میں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور انہیں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کے 70 ساتھیوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر تشریف لائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھیوں کے ہمراہ کوہ طور کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام تو تیز دوڑنے لگے اور سب سے پہلے وہ کوہ طور پر پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تم نے جلدی کیوں کی، اب جلدی کوہ طور پر کیوں پہنچائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا ہم اولائی علی اثری وعجلت الیک ربی لترضی، فرمایا کہ اے میرے رب، میرے ساتھی میرے پیچھے آ رہے ہیں، میں نے جلدی اس لیے کی، میں کوہ طور پر جلدی اس لیے پہنچا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اس سے کیا ثابت ہو گیا؟ عبادت کے اندر سبقت لے جانا، شوق کے ساتھ عبادت کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا، اس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے، اس سے رب العالمین راضی ہوتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے شوق سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین میرے تمام کام کو آسان کر دے، میری تمام مشکلات کو دور کر دے، میرے جو بھی مشکل کام ہیں ان کو آسان کر دے، جو بھی ناممکن کام ہیں انہیں ممکن بنا دے۔ اس کے لیے لوگ مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں، شرکیہ طریقے اختیار کرتے ہیں، ناجائز طریقے اختیار کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں گا جس پر چلنے سے اللہ رب العالمین آپ کے تمام کاموں کو آسان فرما دے گا، اور جو بھی ناممکن کام ہیں ان کو بھی ممکن کر دے گا، اور اللہ رب العالمین آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ انبیاء کے اندر رب العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، کیا فرمایا تھا؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ مفسرین کے اقوال کے مطابق اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی، 90 سال کی عمر تھی، اور خواہش کیا ظاہر کر رہے ہیں کہ اے رب مجھے اولاد عطا فرما، اولاد کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ اے رب میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ منہج ہے کہ وارث عطا کرنے والا تو ہے، اولادیں دینے والا تو ہے۔ رب العالمین سے اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ اے رب مجھے اولاد عطا فرما دے، مجھے بہترین وارث عطا فرما دے، مجھے اکیلا نہ چھوڑنا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما دیا اور انہیں اولاد عطا فرما دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو بیٹے کے قابل بنا دیا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرما دیا۔ اب یہاں پہ یہ غور کرنے کی بات ہے، بظاہر یہ ناممکن بات تھی، بظاہر یہ ناممکن بات تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو ممکن کر دیا۔
حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا. کیوں کیا؟ کس وجہ سے قبول کیا؟ کیا وجہ یہاں پہ ہے؟ اللہ رب العالمین ان آیات کو ذکر کرنے کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا قبول کیوں کی، اپنی رحمت حضرت زکریہ علیہ السلام پر کیوں برسائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام خیرات کے کاموں میں سبقت لینے والا تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا. حضرت زکریہ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے والا تھا. اسی لیے میں نے ان کی دعا کو قبول فرما دیا، انہیں اولاد صالح عطا فرما دیا. اور آگے بیان فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. فرمایا حضرت زکریہ علیہ السلام کی پکار میں ولولہ تھا، شوق تھا، رغبت تھی، اور ان کی پکار میں خشیت تھی، اور وہ اللہ رب العالمین کے سامنے ادب و احترام اور خشیت کے ساتھ کھڑا ہونے والے تھے. ہمیں عبادت کرنے کا موقع تو ملتا ہے، لیکن ہم عبادت ایسی کریں جو رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہو، ورنہ ایسی عبادت کرنے کا کیا فائدہ جو عبادت رب العالمین واپس چہرے کی طرف مار دے. جس عبادت کے اندر کوئی توجہ نہ ہو، جس عبادت کے اندر کوئی شوق نہ ہو، جو صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہو، ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے تکلیفیں پہنچائی تو اس وقت پھر رب العالمین نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ فارغ ہوتے ہوں اس وقت آپ اللہ کی عبادت پر کمر بست ہو جایا کریں. اللہ کی عبادات میں ان کی طرف شوق کرے، دلچسپی کرے، وہاں کی طرف توجہ دے. یہ حکم کنہیں دے رہا ہے رب العالمین؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں یہ حکم دے رہا ہے رب العالمین، جن کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ رب العالمین نے معاف فرما دیے ہیں، جنہیں وما غفر لہ ما تقدم وما تأخر کی سرٹیفکیٹ حاصل ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو دونوں جہانوں کے امام ہے، جن کے تمام خطا اللہ رب العالمین نے تمام لغزشیں معاف فرما دیا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یصلی ولجوفه عزیز کعزیز المرجل، یعنی یبکی، کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر ایسے رو رہے تھے، آپ کی سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ چولہے میں ہڈیاں ابل رہی ہوں. یعنی آپ نماز کے اندر رو رہے، آپ نماز کے اندر اس طرح سے رو رہے ہیں جیسے چولہے پر ہانڈی میں ہڈیاں ابل رہی ہوں، ایسی آواز آ رہی تھی. اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی حتی ترما، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتی تھی. آپ سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں، اس کے باوجود آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے؟ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤ؟ یہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چل رہی ہے. دوسری طرف جب ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنی حالات پر نظر دوڑاتے ہیں، تو ہم کتنے غفلت میں ہے دنیا کے اندر جی رہے ہیں. ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. عبادت خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنا، عبادت شوق کے ساتھ کرنا، عبادت ولولے کے ساتھ کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے. اول نمبر ہم تو عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں تو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں جنت اور جہنم کی کوئی فکر نہیں ہے، ہمیں عذاب کی کوئی فکر نہیں ہے، جزا اور سزا کی کوئی فکر نہیں ہے. ہم رب العالمین کے دربار میں کیا لے کر جائیں گے؟ وہاں پہ ہم کیا دکھائیں گے رب العالمین کو؟ بس اگر فکر ہے، اس دنیا کی فکر ہے، دنیا کے مال و دولت کی فکر ہے، اعلیٰ ڈگری کی فکر ہے، اعلیٰ عہدے کی فکر ہے، مال دولت کیسے کمائے، جائیداد مکان کیسے بنائے، بس اس کی فکر ہے.
اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ اے انسان اس دنیا کے پیچھے لگنے والے، اس دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے، اس دنیا کے نشے میں مدہوش انسان، رب العالمین کی عبادات سے غافل انسان، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا رہنے والی چیز نہیں ہے، یہ دنیا کبھی بھی اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، کوئی ذات اگر باقی بچنے والی ہے وہ رب ذو الجلال کی ذات باقی بچنے والی ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ عبادت ہے جس کو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ بتحقیق ہم نے ہر امت کی طرف ایک ایک رسول بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور طاغوت سے اجتناب کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد انبیاء کرام کی دعوت کو ان الفاظوں میں بیان فرمایا ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہ تم خالص رب العالمین کی عبادت کرو، رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عبادت یا تو رب کی ہوتی ہے یا شیطان کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، کیا تجھے وہ وعدہ یاد نہیں ہے کہ جب تو نے رب العالمین سے وعدہ کیا تھا کہ تو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے گا، تو شیطان کی عبادت نہیں کرے گا، بس تم میرے ہی عبادت کرو اور یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھی راہ ہے۔ شیطان کی بندگی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا یہ شیطان کی بندگی ہے۔ شیطان ہی تو وہ ہے جو انسان کے سامنے گناہوں کو سجا دھجا کر پیش کرتا ہے اور انسان کو گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ شیطان ہی تو وہ ہے جو لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت سے دور کر دیتا ہے اور شرک میں ملوث کر دیتا ہے۔ شیطان ہی تو وہ ہے جو انسان کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت شدہ سنتوں سے بھٹکا دیتا ہے اور بدعات خرافات میں ملوث کر دیتا ہے۔ شیطان ہی تو وہ ہے جو لوگوں کو حلال اور جائز طریقے سے اپنی شہوت پورا کرنے سے روکتا ہے اور انہیں ناجائز طریقے سے شہوت پورا کرنے پر اکساتا ہے۔ سامعین کرام، عبادت کے چند اصول ہیں، عبادت کے چند اصول اور قواعد ہیں، ضوابط ہیں۔ اگر وہ اصول عبادت کے اندر موجود ہوں تو عبادت کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے اور عبادت رب العالمین کے دربار میں قابل قبول بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا عبادت کا یہ اصول ہے کہ جو بھی ہم عبادت کریں، جو بھی عمل ہم کریں، وہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر للہیت ہونی چاہیے، اس کے اندر اللہ کی منشا ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اسی بات کا حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا انہیں اس کے علاوہ اور کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم خالص رب العالمین کی عبادت کرو، تم خالص رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، تم خالص رب العالمین کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکاؤ اور دین کو خالص اس کے لیے کر دو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یہی سیدھا دین ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے صاف کر دینا، پاک و صاف کر دینا، یعنی ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے، جو بھی گفتگو کرے، جو بھی چیز کرے، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اس کے اندر للہیت ہونی چاہیے، اس کے اندر رب العالمین کی رضا ہونی چاہیے، وہ عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جانا چاہیے، اس کے اندر ریاکاری، شرک، نمود، حصول منفعت، حصول شہرت وغیرہ نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح عبادت کے اندر دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ عبادت وہی ہے
جس کو کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے دیا، جسے کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ یعنی عبادت ہم وہی کر سکتے ہیں جس کا ثبوت رب کے قرآن سے ہو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا جس نے دین اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین اسلام میں نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہ ہو، جس پر میری مہر نہ ہو، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے ہمیں وہی عبادات کرنی ہے، وہی نیک اعمال کرنے ہیں جن کو کرنے کا حکم رب العالمین نے دیا، جن کو کرنے کا حکم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اسی طرح عبادت کا جو تیسرا اصول ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی مقدار اور کیفیت دونوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے۔ یعنی عبادت کے اندر مقدار سے مراد یہ ہے جتنی عبادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی اتنی کرنی ہے، اس سے زیادہ نہ کرنی ہے نہ اس سے کم کرنی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی جیسے نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود نہیں ہے، رکوع اور سجود نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجود کر دے گا، رکوع بھی کرے گا اور سجدہ بھی کرے گا، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقہ سکھایا اس طریقے پر، اس مقدار پر نہیں ہے۔ جتنے کرنے کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اس سے زیادہ کر رہا ہے، اس لیے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کیفیت ہے، یعنی جو طریقہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، نماز پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے، کوئی نیک عمل کرنا ہے کیسے کرنا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اب کوئی انسان نماز اپنی من مرضی سے پڑھے گا، جیسے مرضی ویسے، نماز کے اندر مطلب جو طریقہ رسول کریم نے سکھایا اس کے مطابق نہیں نماز پڑھے گا، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی ہمیں نماز تلاش کرنی ہے قرآن اور صحیح احادیث کے اندر۔ قرآن میں رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ کہاں ملے گا ہمیں؟ نماز کا طریقہ ہمیں سنت سے ملے گا۔ اب کوئی انسان یہ دعویٰ کرے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، وہ اس کو بتائیے آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ نماز ہی نہیں پڑھ سکتا ہے وہ، کیونکہ نماز کی جو تفصیل ہے وہ حدیث مبارک کے اندر وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل دکھائی ہے۔ اس لیے یہاں پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث، یہ دونوں لازمی ملزوم ہے۔ کوئی انسان صرف قرآن سے تلاش کرے اس کو وہ حق تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اور قرآن میں تو رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دے، جس چیز کو کرنے کا حکم دے اسے کرو، اور جسے منع کرے اسے رک جاؤ، یہ تو قرآن کہتا ہے۔ اسی طرح عبادت کے اندر چوتھا اصول یہ ہے کہ عبادت محبت کے ساتھ کی جائے، عبادت تعظیم کے ساتھ کی جائے، پوری توجہ کے ساتھ کی جائے۔ جیسے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل احسان، احسان کیا ہے، مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا احسان یہ ہے کہ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک، کہ تو رب العالمین کی عبادت ایسی کر گویا کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے، گویا کہ تو رب العالمین کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ خیال تیرے اندر پیدا نہیں ہو رہا ہے، کم از کم یہی خیال کیا کر وہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے، وہ رب العالمین تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح عبادت کا پانچواں اصول یہ ہے، یعنی انسانی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی ایسی گزرنی چاہیے کہ وہ عبادت بن جائے۔ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، اللہ کی منشا کے مطابق ہو، صرف ایسا کام کرے جس سے رب العالمین راضی ہوتا ہو، اور ایسے کام سے اجتناب کرے جس کام سے رب العالمین ناراض ہوتا ہو۔ اور جہاں کہیں بھی رہے،
اللہ کی عبادت کرتے رہے. ایسا نہ ہو کہ وہ کبھی کبھار عبادت کرتا ہو، کبھی کبھار اسے اللہ کی یاد آتی ہو. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ انسان تو اس وقت تک عبادت کرتے رہنا جب تک تیرے جسم کے اندر روح باقی ہے. جب تک تیرے جسم کے اندر روح باقی ہے تب تک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، تب تک تجھے نماز معاف نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ہے. چاہے غمی ہو یا خوشی ہو، ہر صورت میں انسان کو نماز ادا کرنی ضروری ہے.